تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. تمام تر حمد و ثنا اللہ جل شأنہ کی ذات کے لیے، اور درود و سلام سید الانبیاء امام الہدی والسبل خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم محتشم دوستوں، بھائیوں اور اسلام کو چاہنے والی بہنوں، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان نعمتوں میں نعمت کا ہونا وہ تب تک ہوتا ہے جب وہ ایک حد میں رہے۔ آپ سمجھیں کہ پہاڑ اس کائنات میں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو زمین کو سٹیبل رکھتی ہے، ایک حد میں رکھتی ہے کہ زمین میں زلزلہ برپا نہ ہو، زمین کے اندر فساد نہ برپا ہو۔ اگر پہاڑ گرنا شروع ہو جائیں تو وہ نعمت نہیں، وہ انسان کے لیے زحمت بن جائے گا۔ پانی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کے بغیر اس کائنات میں کسی چیز کا وجود جو جاندار ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اب پانی تب تک نعمت ہے جب تک وہ دریا اور سمندر کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ دریا اور سمندر سے باہر نکلے گا وہ نعمت نہیں رہے گی، وہ انسان کے لیے، مخلوقات کے لیے زحمت بن جائے گی۔ آگ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت، بہت بڑی نعمت۔ یہ تب تک نعمت ہے جب تک یہ چولہے کے اندر موجود رہے گی، جب تک اپنی اللہ کی قائم کردہ حد کے اندر رہے گی، یہ انسان کے لیے نعمت ہے۔ اگر آگ چولہے سے نکل کر گھر کے اندر پھیل جائے تو وہ نعمت نہیں رہتی، وہ انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک اندازہ، ایک مقدار، ایک حد قائم ہے۔ اگر اس کائنات میں موجود کوئی بھی چیز اللہ کی اس مقرر کردہ حد سے نکلے گی، جتنی بڑی نعمت ہو وہ نعمت نہیں رہے گی۔ اس کائنات میں سب سے بڑی مخلوق انسان ہے، سب سے بڑی مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سے جو سب سے بڑی مخلوق ہے، میرے نزدیک نہیں، مولوی کے نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کو ایک مان، کوئی بھی ہو جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، انسانوں میں سے وہ اعلیٰ ترین انسان ہے۔ لیکن جب وہ بہترین مخلوق، بہترین انسان، بہترین مسلمان اللہ کی قائم کردہ حدود کو کراس کریں گے، کیا وہ دوسرے لوگوں کے لیے، دوسری مخلوقات کے لیے نعمت رہیں گے؟ یا میں کسی اپنے بھائی کو نعمت کہہ سکتا ہوں جو اپنی حد کراس کر چکا ہے؟ میں کسی اپنے قریبی کو اپنے لیے نعمت کہہ سکتا ہوں جو اللہ کی حد کے اندر نہیں رہا؟ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو، مخلوقوں کو، قوموں کو ایک عرصے تک ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، جب وہ حد کراس کرتے ہیں اللہ رب العزت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گناہ ہوتا ہوا، حد سے تجاوز ہوتی ہوئی، قدم حدود سے باہر نکلتے ہوئے اللہ کو سب معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، جو میری تدبیر ہوتی ہے بڑی زبردست تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت دیکھنے کے باوجود اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تدبیر ہوتی ہے،
سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ایک وقت آتا ہے اللہ رب العزت خود بتاتے ہیں میں ایسے انسان کو پکڑتا ہوں، وہاں سے پکڑتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اور آپ نے آج کے معاشرے کو، آج کی امت مسلمہ کو، آج کے مسلمان کو ایک آئینے کے سامنے رکھ کے پرکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کی حدود اور قیود ہیں، ان سے تجاوز کیا ہم نے تو ہمارے نتائج ہمارے سامنے، ان سے تجاوز کر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، ہم دنیا میں غالب آ سکتے ہیں، یا اللہ کی حدود کے اندر رہ کر ہم غالب آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کیا، میں نے، انسان نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کون ہوتے ہیں، یا سنت رسول کون سی چیز ہوتی ہے۔ میں عقل مند ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو کس طرح چلانا ہے، چاہے یہ بات میں الفاظ میں بیان نہ کروں، گھر والوں کو بٹھا کے نہ سکھاؤں، لیکن میرا پریکٹیکل عمل یہ کہتا ہے، میری عملی زندگی یہ بتاتی ہے کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اللہ کا کلام، رسول کا فرمان کون سی چیز ہے۔ میں عقل مند ہوں، میں جانتا ہوں کہ سود زیادہ بہترین چیز ہے یا تجارت، جو مسلمان جس کا اللہ نے حکم دیا وہ زیادہ بہترین چیز ہے۔ یہودی بھی کہا کرتے تھے نا، یہ بھی ایک تجارت ہے، سود بھی ایک تجارت ہے، جیسے ہم عام تجارت میں نفع حاصل کرتے ہیں، سود میں بھی نفع ہی ہوتا ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دی ہے۔ آج میں یہ حد کراس کر کے سمجھوں کہ میں اس کائنات میں ایک اعلیٰ ترین مخلوق گنوا سکتا ہوں، کاؤنٹ کروا سکتا ہوں، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی حدود کے اندر رہ کر ایسا گھوڑا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ ایک کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جہاں تک اس کی رسی کی ڈھیل ہے وہاں تک وہ چل سکتا ہے، اس کے باہر نکلے گا تو وہ حد کراس کرے گا، حد کراس کرے گا تو زوال، پستی اور ذلت اور رسوائی کی زندگی کے اندر وہ گرتا چلا جائے گا۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اسلام کا دریا وہ کیسا دریا تھا، ہر وقت ہر لمحہ 1000 سے 1200 سال تک مسلمانوں نے کائنات کے اوپر حکومت کی ہے، کس چیز کو استعمال کر کے؟ اللہ رب العزت کی حدود کے اندر رہ کر، اللہ رب العزت کے احکامات کے اندر رہ کر 1000 سے 1200 سال تک اس کائنات میں پوری کائنات کے سیاہ و سفید کے مالک مسلمان تھے۔ ہشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بادشاہ تھا، اور وہ بادلوں کو مخاطب کر کے کہتا تھا کہ بادلوں جاؤ، اس کائنات میں جہاں مرضی برسو، جہاں مرضی برسو، تمہارے برسنے سے جو اناج نکلے گا اس کا ٹیکس میرے پاس آئے گا۔ یہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس قدر ہم نے حکومت کی ہے، اس قدر ہم غالب رہے ہیں۔ لیکن آج میں دیکھوں، آئینے کو سامنے رکھوں، کشمیر ہو، فلسطین ہو، شام ہو یا چیچنیا ہو، عراق ہو یا کوئی بھی مسلمان ملک ہو، میں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ حالت کیا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے اپنی امت مسلمہ کو گرنا تو دور، پستی تو دور، ذلت اور رسوائی کے اس عہدے پر فائز کیا ہے کہ جہاں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ان کو بیان کر سکیں۔ اور اس کے اندر کردار صرف حکومتوں کا نہیں ہے، امت مسلمہ پوری کی پوری اس میں شامل ہے۔ ایک گھر کے ہر فرد سے لے کر ہر فرد اس چیز کے اندر شامل ہے کہ میں نے اگر اپنی زندگی نہیں بدلی، یعنی ہمارا فلسفہ یہ ہے نا کہ اگر میں کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات نہیں، ہاں اگر میرے ساتھ کوئی فراڈ کرے تو یہ غلط چیز ہے۔ منبر پہ کھڑے ہو کر میں یہ بات بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کوئی فراڈ کرے تو یہ غلط بات ہے، لیکن میں کر سکتا ہوں، اس میں میرے لیے گنجائش ہے۔ یہ لاشعوری طور پر ہمارے فلسفے جن کو ہم نے ان دیکھے، ان سمجھے،
بغیر شعور کے اڈاپٹ کیا ہے اور اس پر عملی زندگی کو ہم نے ایسے ڈالا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اور سب سے پہلی بات کو آپ سمجھیں کہ اس کائنات میں ہماری ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے جو زوال کی سب سے بڑی داستان ہے وہ قرآن مجید سے دوری ہے۔ اس بات کو آپ رسمی بات مت لیجئے، قرآن مجید سے دوری۔ آپ اس دور کو دیکھیں کہ جب اسی طرح کا دور ہے جو آج ہے، زنا، ڈکیتی، چوری، فراڈ، دھوکہ، ہمہ قسم کے گناہ موجود تھے معاشرے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے، سوچو بچار کی، سوچا یا اللہ یہ قوم جس طرف چل پڑی ہے اس کے لیے تو نے ہمیں پیدا نہیں کیا، مجھے کوئی راستہ دکھا۔ اللہ نے جبرائیل امین کو اتارا، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے کلام کو، تعلیم کو حاصل کرو، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ کھرا اور کھوٹا کس نے الگ کیا ہے؟ ہماری کتاب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کھرے اور کھوٹے کو بالکل الگ کر کے پوری کائنات کے سامنے رکھا، تو پھر اس قوم نے آ کر غلبہ اختیار کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنا ثواب کے لیے، ثواب کی نیت سے طاقوں میں سجا کے رکھنا اور اس کو چومنا، یہ ساری وہ چیزیں جس نے یقین مانے ہمارے مسلمانوں کو ایسی پستی پہ ڈالا ہے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنا اصل ضلالت ہے مسلمانوں کی۔ یہ جو میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ دنیا زندگی بڑی فاسٹ ہے، یہ دنیا بڑی فاسٹ ہے، چاند پر پہنچ گئے ہیں، مریخ پر جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ بہت تیزی سے ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، منع نہیں کیا جاتا، نہ اللہ کا قرآن، نہ اسلام، نہ نبی منع کرتے ہیں، کرے مقابلہ، لیکن کلام اللہ کو چھوڑ کر یہ مقابلہ انسان کے لیے ممکن نہیں، مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ خار از محجوری قرآن شدی، قرآن کو چھوڑنا اصل ضلالت ہے۔ شکوہ سنجے گردش دوران شدی، یہ جو میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ زمانہ بڑا تیز ہے اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، یہ بات صرف شکوہ ہے، صرف ہمارے بہانے اور شکایتیں ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان هذا القرآن مہجورا، قیامت کا دن ہوگا، میرا اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے یہ شکوہ رکھیں گے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا اور اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو پستی میں چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یہی وہ کتاب ہے جو تمہیں زمین سے اٹھائے گی، آسمانوں کی بلندیوں پر لے جائے گی۔ زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جانے والی کتاب اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور بلندیوں سے اٹھا کر زمین کے اندر درسانے والی یہی اللہ کی کلام ہے۔ میں نے اگر اسے چھوڑ دیا تو میں زمین میں چلا گیا، میں ضلالت میں چلا گیا، اگر میں نے اسے پکڑ لیا تو میں آسمانوں، بلندیوں اور عروج پر چلا گیا۔ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، میں سمجھتا ہوں کہ میں دین کو چھوڑ دوں، آزاد ہو جاؤں اور میں بلندیوں کو چھو لوں تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ یہ ایک ایسے ذہن کی بات ہو سکتی ہے جو اپنے اللہ کو نہیں سمجھ سکا، جو اپنے اس کلام کو نہیں سمجھ سکا۔ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اس قوم نے پالا ہے تجھے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ جو تاج، علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ کا ایک مسلمان نے سر اتارا، اور سر اتار کر جب انہوں نے جنگ کو فتح کیا تو اس کا جو تاج تھا اس بادشاہ ہیرے جواہرات سے اٹا ہوا، بھرا ہوا، لبریز مال غنیمت میں اس انسان کو ملا۔ رات کا وقت ہوا، مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا، ایک پہرے دار پاس بیٹھا ہے۔ اس مومن مرد نے
ہیرے جواہرات سے اٹے ہوئے اس تاج کو اٹھایا، ڈھیر کے پاس رکھا، پاؤں سے ٹھوکر ماری اور اس تاج کو ڈھیر کے اوپر پھینکا۔ پہرے دار نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے تاج کو ٹھوکر مارنے والے؟ اس نے کہا کہ جس کے لیے یہ میں نے کام کیا ہے اس کو میرے نام کا پتہ ہے۔ میں نہیں بتانا چاہتا، میں اور آپ یہ بات سوچیں کہ ہم نے اپنی مادیت کو اپنے ذہن میں بٹھایا، اللہ کو نہیں سمجھا، اللہ کے کلام کو نہیں سمجھا، ہم اس قدر پستی میں گئے۔ میرا تھوڑا بہت لنک بھی ہے اپنی عدالتوں سے، انصاف دینے والے اداروں سے۔ ہر روز میں نے دیکھا آنکھوں کے سامنے 2000 4000 پر ایمان بکتے ہیں، 2000 4000 پر ایمان بکتے ہیں، ہمارے قرآن بکتے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے، کوئی میں اس کو مبالغہ نہیں کر رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک فائل کے لیے 4 سے 5 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا میرے دوست کو۔ آج آ کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ فلاں شخص کو جو مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، جس نے سگنیچر کر رہے تھے، ہمیں پیغام پہنچایا گیا تھرڈ پارٹی سے کہ اس بندے کو 5000 روپے دیں، سگنیچر ہو جائیں گے۔ اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ بندہ مصلی پر بیٹھ کر ظہر کی نماز پڑھ چکا تھا اور تسبیح بیان کر رہا تھا۔ میں کیا بیان کروں، کیا آپ کے سامنے رکھوں اپنے معاشرے کی ذلت کی وجہ؟ یہ پوری قوم نے مل کر، سارے گھر کے ہر فرد نے مل کر اس قوم کو زمین کے اندر تہہ نہس کر کے ڈال دیا۔ ہم سب نے ٹھیک ہونا ہے، ہر فرد نے ٹھیک ہونا ہے، اپنی نسلوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز، جہان تگوداؤ میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ اگر سرداری کا تاج میں نے اور آپ نے پہننا ہے تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں، یہ 5000 10,000 پر ایمان بیچنے والی چیزیں، یہ میں کہاں سے لے آؤں؟ میری تاریخ تو وہ ہے کہ میں ہیرے جواہرات سے اٹے ہوئے تاج کو ٹھوکر مار کے پھینکتا ہوں۔ اگر میں اس کو بھول کر 5000 10,000 میں ایمان بیچتا ہوں تو میں کیسے ترقی کر سکتا ہوں؟ کیسے ترقی ہو سکتی؟ آپ جتنے مرضی ذہن لڑا لیں، جتنے مرضی ذہین فتین معیشت دان قانون دان بٹھا لیں، جج بٹھا لیں، وکلا بٹھا لیں، معیشت دان بٹھا لیں، ذہن لڑا کر بیٹھیں اور وہ قانون بنائیں اور اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر وہ قانون بنائیں اور یہ گمان کریں کہ ہم ترقی کر جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کے کلام کو سامنے رکھ کر جب تک ہمارے قوانین نہیں بنیں گے، جب تک ہمارے معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہوگا، سب سے بڑی لڑی ہے، سب سے بڑی معاشرے کے اندر انصاف قائم کرنا۔ ہر چیز کی کڑی اس کے ساتھ آ کے ملتی ہے، ہر چیز کی کڑی۔ انصاف قائم ہو جائے تو کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی، کوئی بھی چیز۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، اگر یہ ممبر ٹھیک ہو جائے، اس ممبر پر کھڑا ہونے والا انسان ٹھیک ہو جائے، پہلی چیز۔ دو بڑے ادارے ہیں ہمارے اس امت مسلمہ میں، ایک اللہ کے رسول کا ممبر صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ہماری عدالت۔ یہ دو بڑے ادارے ہیں، اگر یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں، میں سچ بات کہہ رہا ہوں، میں یہاں پہ کھڑے ہو کر احادیث سناؤں، قرآن مجید کی آیات بیان کروں، علامہ اقبال کے اشعار بیان کروں، اور مسجد سے باہر، دہلیز سے باہر نکلوں تو میرا رویہ بدل جائے، میرا عمل بدل جائے، تو یہ کیسے آپ پر کیسے اثر ہو، میری نسل پر کیسے اثر ہو، میرے معاشرے پر کیسے اثر ہوگا؟ عدالت میں بیٹھ کر ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو، اللہ کی ناپسندیدگی کا عصا ہاتھ میں تھام کر میں یہ سمجھوں کہ میرا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بچوں والی باتیں ہیں، یہ بچوں والے ڈھکوسلے ہیں، یہ کھلونے ہیں کہ میں کہوں آرڈر 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 اور اس کے پیچھے جھوٹ ہو، اس کے پیچھے فراڈ ہو، اس کے پیچھے میرے پیٹ کا مسئلہ ہو، میری کرسی میرے عہدے کا مسئلہ ہو، اور میں یہ کہوں کہ میرے فیصلے بھی ٹھیک ہیں، میرا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بچوں والے ذہن سے، بچوں والی باتوں سے ہمیں اس ممبر کو بھی نکالنا ہوگا، اپنی عدالت کو بھی نکالنا، اور اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے گھر سے اس عمل کو سٹارٹ کریں گے تو ٹھیک ہوگا۔ قرآن مجید کو پڑھائیں، اپنی نسلوں کو پڑھائیں، یقین مانیں
میں وہ الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ کون سی کتاب ہے، یہ کیسا کلام۔ آپ نے سن رکھا ہوگا فضیل بن عیاض ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت بڑا، اس قدر اس لیول کا وہ ڈکیتی کرنے والا انسان تھا کہ لوگ جب سنتے تھے نا کہ اس راستے پر فضیل بن عیاض بیٹھا ہوا ہے تو اس راستے پر کوئی بندہ نہیں جاتا تھا، کوئی تاجر اپنی تجارت والا سامان لے کر نہیں جاتا تھا، گزرنے کی جرات نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ایک نامی گرامی وہاں پر بیٹھا ہوا ڈاکو ہے۔ یقین مانیں کلام اللہ کی ایک آیت ہے، ایک آیت سورۃ الحدید، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ایاز نے یہ آیت سنی، ایک انسان کی تلاوت کرتے ہوئے، اہل عرب تھا، عرب کی زبان سمجھتا تھا۔ اللہ نے یہ سوال کیا، الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے بندے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں؟ کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ تو ایاز نے کہا لبیک یا اللہ، میں لبیک کہتا ہوں، وہ وقت آ چکا ہے۔ ایاز، فضیل بن ایاز، انہوں نے اس آیت سننے کے بعد اپنے آپ کو بدلا۔ یقین مانیں آج وہ ایک محدث اور ایک مفسر قرآن معروف ہیں ہمارے لیے، ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ فضیل بن ایاز ایک آیت سن کر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو رسماً نہ رکھیں، اس کو عملاً اپنانے کی کوشش کریں۔ میں اور آپ احتجاج کرتے ہیں نا، مجھے روٹی نہ ملے، مجھے پٹرول سستا نہ ملے، مجھے کچھ بھی نہ ملے، میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ احتجاج کرنا ہے۔ قرآن مجید بھی احتجاج کرتا ہے، قرآن مجید بھی احتجاج کرتا ہے جب اس کو اس کے حقوق نہیں ملتے۔ نمبر ایک حق اس کو پڑھنا ہے، نمبر دو دوسرا حق اس کو سمجھنا ہے، نمبر تیسرا حق اس پر عمل کرنا ہے، نمبر چوتھا حق لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے۔ یہ 4 حقوق ہیں ہمارے کلام کے، اللہ رب العزت کے کلام کے، قرآن مجید کے۔ ایک بھی حق ان میں سے ہم نے چھوڑ دیا تو یقین مانیں قرآن مجید احتجاج کرے گا کہ قوم کو اٹھا کر آسمانوں سے زمین پر پھینک دے۔ یہ اس کے احتجاج کا طریقہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا یہ ہے نا کہ ہم سڑکیں بند کر کے جلاؤ گہراؤ کر دیتے ہیں، پتھراؤ کر دیتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، میرے پیٹ کے اندر لقمہ نہیں جا رہا۔ وہ لقمہ کیسے جائے گا؟ اس قرآن مجید کو پڑھ کر اگر عمل کیا جائے گا، سمجھا جائے گا تو پھر جائے گا۔ صرف پڑھنے سے آگے بھی ایک سٹیپ تو چلیں، سمجھے تو صحیح کہ کلام مجید ہے کیا، یہ کون سی چیز ہے۔ اور آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہماری قوم کا مزاج جس کے بدلنے سے ہماری امت اس وقت زوال میں موجود ہے، ہمارا مزاج مجرمانہ ذہن ہے، مجرمانہ ذہن۔ پوری قوم کا ایک عملی مزاج یہ ہے کہ ہم جو کریمنل ذہن رکھتے ہیں، میرا اور آپ کا کریمنل ذہن ہے۔ کیسے؟ کہ میں نے ہر حلال چیز کے اندر فراڈ کرنا ہے، ہر حلال چیز کے لیے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار چیزیں اور ساری چیزیں انسان کے لیے حلال رکھی ہیں سوائے اس کے جس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں ہے۔ میں نے یقین مانیں آپ مارکیٹ میں جائیں، ایک چھوٹی چیز، ایک ہینڈ فری آپ نے خرید رہے ہیں تو قسمیں اٹھا کر دی جائے گی اور وہ ایک ہفتے 10 دن بعد خراب ہو جائے گی۔ فراڈ ہے۔ میں اور آپ اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ میں نے ڈھونڈا، ریسرچ کی، میں دیکھوں کہ میرے مسلمانوں کی کون سی پروڈکٹ ہے جس کو میں استعمال کروں، اپنے عمل اپنے گھر میں لاؤں اور اس سے میں خوش ہو جاؤں کہ واقعی اس پروڈکٹ کے اندر کوئی جان ہے، اس پروڈکٹ کے اندر کوئی جان ہے۔ کوئی ایسی پروڈکٹ مجھے نہیں ملی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ ہو کہ جس کو میں اسرائیلی پروڈکٹ کے سامنے رکھ کے کمپیئر کروں تو وہ اس سے اعلیٰ ہو تو مجھے بتائیے کہ میں اس کو اپنے گھر کے اندر نافذ کروں۔ میں زبردستی ڈالوں گا کہ خریدا جائے، میرے حلقے کے سارے لوگوں کو پروموٹ کروں گا کہ اس پروڈکٹ کو لیا جائے، اسرائیلی پروڈکٹ سے وہ بہتر ہے۔ میں نے تو انجیکشن لگا کے اپنے تربوز بیچنے ہیں۔ ہمیں سب پتا ہے، آپ کو سب پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں فراڈ کا، جھوٹ کا کیا لیول ہے۔ وہ جو ہمیں رول کر رہے ہیں نا، جن کو ہم سپر پاور کہتے ہیں، ان کو پتا ہے یہ فراڈیے ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ اپنی ماؤں بہنوں کو ڈالر کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ آخری حدیث کو سامنے رکھتا ہوں، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العقلۃ الی قصعتها، ان قریب ایسا وقت آئے گا تمہارے اوپر ساری قومیں ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کیا آج ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹی ہوئی ہیں یا نہیں ٹوٹی ہوئی؟ جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، پوچھا یا رسول اللہ ومن قلۃ یومئذ نحن، کیا یہ تب ہوگا جب ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لا، ایسا ہرگز نہیں، انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد لا تعداد ہوگی، تم گنتی اور شمار میں نہیں آؤ گے، لا تعداد تمہاری تعداد ہوگی، لیکن تمہاری اوقات، تمہاری ویلیو، تمہارا سٹینڈرڈ یہ ہوگا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، جیسے بارش برستی ہے اس کا پانی اکٹھا ہوتا ہے، سیلاب بنتا ہے، اور سیلاب کے اوپر بہتے ہوئے تنکے، تمہاری اوقات ان تنکوں کی ہوگی، جس طرف پانی جائے گا تمہیں بہا کر لے جائے گا۔ آج میں اور آپ دیکھیں، مجھے ادھر سے ڈالر نظر آئے تو میں ادھر بہہ جاتا ہوں، مجھے ادھر سے پاؤنڈ نظر آئے میں ادھر بہہ جاتا ہوں، مجھے سامنے سے ریال نظر آئے میں ادھر بہہ جاتا ہوں۔ میرے مسلمان، میرے مومن کی تاریخ یہ ہے کہ میں ہیرے جواہرات کو ٹھوکر مارتا ہوں، لیکن آج میرے مسلمان، میرے مومن کی تاریخ یہ ہے کہ میں ڈالر کو سجدہ کرتا ہوں، میں پاؤنڈ کو سجدہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ تمہارے اندر چیز آ جائے گی، وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ، تمہارے دلوں سے دشمن کا رعب اللہ رب العزت کھینچ کر باہر نکال دے۔ کتنا رعب ہے؟ مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت پر بیٹھا لوگ مسلمانوں مومن سے ڈرتا تھا، ایک مہینے کی مسافت۔ آج کون ڈرتا ہے ہم سے؟ کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ حدیث 100 نہیں 200% آج ہمارے معاشرے کے اوپر فٹ آتی ہے، اور اس کو سمجھے وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں ایک بیماری ڈال دے۔ جب تم ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارو گے تو تمہارے اندر ایک بیماری ہوگی، یہ وہ بیماری نہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جن کا ہم انجیکشن لگوا کے ٹیبلٹ لے کر ہم ان کا علاج کروا رہے ہیں، یہ وہ بیماری نہیں ہے، یہ ہماری غیر حسی بیماری ہے جو سب سے بڑی ہے، یہ کورونا سے بھی بڑی بیماری ہے اگر آپ سمجھیں اس کو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ومل وہن، یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ کون سا ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کرے گا؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت اور تمہارے دل کے اندر موت سے نفرت، جہاد سے نفرت ڈال دی جائے، آ جائے، اس وقت تم دیکھو گے کہ اپنی امت کو ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے۔ ہم کون ہیں، کیا ہے، باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل ہم، کتنے سنگ دل ہیں، رسم حیا یاد نہیں۔ آج ہماری ذلت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ ہے یاد مگر خدا یاد نہیں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔